ایک لڑکی کہتی ہے، میں وہ لڑکی ہوں جو کسی کی بھی دکھی کہانی سن کر گھنٹوں روتی ہوں، اور جب خود کو دکھ ملے تو ڈانٹ دیتی ہوں۔ تو بہت بہادر ہے ماہی، رونا مت۔ ایک لڑکی کہتی ہے، میں لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے میں آج بھی اتنی ہی ناکام ہوں جتنی پہلی تھی۔ کوئی ڈگری، کوئی تجربہ میری سمجھداری میں اضافہ نہ کر سکا۔ میں کبھی لوگوں کے رویوں میں منافقت نہ پہچان سکی۔ لڑکیاں شہزادیاں ہوتی ہیں، اور شہزادیاں اپنے لیے ساتھی ڈھونڈنے نہیں نکلتیں۔ ان کا اپنا وقار ہوتا ہے، وہ اپنے وقار سے نیچے نہیں گرتیں۔ شہزادے خود انہیں لینے آتے ہیں، بڑے ہی مان کے ساتھ۔ اللہ پاک ہر شہزادی کو جھوٹی محبت سے دور رکھے۔ لڑکی کہتی ہے، میرے مولا وہ جو میرا ہے، مجھے صرف اسی کا ہی بنا، کسی غیر کی طرف میرا دھیان نہ جانے دینا۔ دل میں عزت احترام سب کے لیے ہو بے شک، پر دل میں محبت محرم کے لیے ہی پیدا کرنا۔ مجھے اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ کسی نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی کی زندگی میں سب سے دکھی لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، شادی کے بعد اپنے ہی گھر مہمان بن کر آنا۔ میں جس مذہب سے ہوں وہاں کسی کے گلے لگنے کے لیے نکاح کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ تم سامنے آ بھی جاؤ تو کون سا گلے مل لوں گی میں۔ شہزادی ڈیانا کا کہنا تھا، گورے کالے یہودی عیسائی مسلمان امیر غریب سبھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، سوائے اس شخص کے جس سے مجھے محبت ہے۔ میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہیں۔ باعزت لے کر آتے ہیں بابا کے گھر سے، ہر روز بے عزت کرنے کے لیے۔ ماں باپ سے ملتی ہے شوہر کی اجازت لے کر، بیٹی بیاہ دی جائے تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا تھا، وہ باپ عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی کے ساتھ اکیلا بھیج دیتا ہے۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پر تمہارا دل کمزور پڑنے لگتا ہے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کر ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ یہ عمر بھر کی مسافت ہے دل بڑا رکھنا، کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے راستے میں۔ ہے کہانی کا وہ کردار مگر باغی ہے، ضد پہ آئے تو کہانی سے نکل جاتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی ایک قبرستان کے باہر لکھی تھی، منزل تو میری یہی تھی،
بس زندگی گزر گئی یہاں آتے آتے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا گنہگار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے عمل پر غرور کرتا ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کو بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے کوئی بڑا جواب نہیں اور معاف کر دینے سے کوئی بڑا انتقام نہیں۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔